بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، وطن عزیز پاکستان کو طویل عرصے سے کئی بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ ان مسائل کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقات کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت مبارکہ پر عمل کر کے پاکستان کے مسائل بہت کم مدت میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے حکمران، پالیسی ساز اور عوام موجودہ دور کے مطابق اسلام کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنا سیکھ لیں۔ قرآنی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر کے ہم مسلمان اپنے ملک کو ترقی دینے کے ساتھ ساتھ آخرت میں نجات کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ آبی وسائل میں مسلسل ہوتی ہوئی کمی ہے۔ عالمی اداروں کے جائزوں کے مطابق 2040 تک پاکستان کا شمار پانی کی شدید کمی والے ممالک میں ہوگا۔ پاکستان کی زراعت اور صنعت میں اور پاکستانی عوام کی ضروریات کے لیے پانی کی ضروریات مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت پر عمل کر کے اس سنگین مسئلے یعنی پانی کی کمی سے نمٹنے میں تیز رفتار پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ ناظرین و سامعین، دور نبوت کا ایک واقعہ ہے۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو پوچھا، یہ اسراف کیسا؟ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خواہ تم دریا کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ پانی جو کہ قدرتی ذریعہ ہے، ہمیں اس کے استعمال میں بہت زیادہ کفایت کی ضرورت ہے۔ اس کا استعمال احتیاط سے کرنا ہے اور پانی استعمال کرتے وقت پانی کی بچت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پانی زندگی کے لیے لازمی ہے۔ اس دنیا میں 75% سمندر اور 25% خشکی ہے۔ اس میں سے پینے کے قابل پانی کی مقدار تقریباً 2% ہے، اور یہ ذخیرہ گلیشیئر، دریاؤں اور زیر زمین پانی کی صورت میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ پانی ضائع نہ کیا جائے۔ تو اس سے اب ہمیں یہاں پہ بطور ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر پانی استعمال کرتے ہوئے کفایت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، واش بیسن پہ کھڑے ہوتے ہیں، برش کر رہے ہوتے ہیں اور پانی کا نل کا کھلا ہوتا ہے، پانی مسلسل بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا جائزہ لیا جائے تو ہم تقریباً 20% پانی استعمال میں لاتے ہیں اور تقریباً 80% پانی اس نل کے کھلے رہنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم نہانے کے لیے جاتے ہیں، جن گھروں میں شاور ہے، شاور کھلا رہتا ہے اور پانی بہتا رہتا ہے، اور ہم اس میں سے نہانے کے لیے پانی کم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کچن میں دیکھیں کہ گھریلو خواتین یا کام کرنے والی خواتین برتن دھو رہی ہوتی ہیں، اس دوران نل کا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وضو کرتے وقت، ہاتھ منہ دھوتے وقت، نہاتے وقت، کپڑے دھوتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کی جائے تو ہر گھر سے فی دن کئی 100 لیٹر پانی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ 1 کروڑ افراد اگر اس پر عمل کرنے کا عزم کر لیں تو 1 کروڑ آبادی والے شہر سے ہر روز کئی کروڑ گیلن پانی بچایا جا سکتا ہے۔ تو ان ذرائع کی بچت سنت مبارکہ پر عمل کی نیت سے شروع کی جائے تو یہ ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہوگا، اور ہمارے جو ذرائع پیداوار ہیں جیسے یہ پانی کی فراہمی ہے تو ان ذرائع پر دباؤ بھی کم ہوگا، اور اس طرح ہم اپنے قومی مقاصد کے حصول کے لیے مل جل کر ایک پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو جد و جہد میں شامل ہو سکیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی آیات اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحیح فہم عطا ہو، اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں ہمیں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد ملے۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔